बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ब्रेक टाइम चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है मौत क्या है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में आने का एक निज़ाम कुदरत ने मुकर्रर किया हुआ है। माँ बाप को ज़रिया बनाया बच्चे को दुनिया में लाने का। फिर जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो शायद यहाँ के सिस्टम से नावाकफियत की बिना पर सबसे पहले वो रो रो कर ऐलान करता है कि मैं तो 9 माह जहाँ रहा वहाँ मैं बहुत अच्छा था। मैं आदी हो गया था इस अंधेरे का और माँ की कोख का, जहाँ से मुझे हर चीज़ बगैर किसी जद्दोजहद के मिल रही थी। मैं खुश था। अब मैं कहाँ आ गया हूँ। वो चीख चीख कर रोता है क्योंकि अभी इसे दुनिया की रंगीनियों का इल्म नहीं होता। फिर जब वो आदी हो जाता है दुनिया की ज़िंदगी का, और अगर इसे खबर हो जाए कि अब इसका इस फ़ानी दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो फिर वो दोबारा रंजीदा हो जाता है, क्योंकि इसने 60 या 70 साल या फिर इससे कुछ ज़्यादा या फिर कुछ कम दौरानियाँ इस दुनिया में गुजारा होता है, जहाँ इसके बीवी और बच्चे होते हैं, माल व असबाब होता है, और सबसे बढ़कर इसे कब्र और मौत का खौफ होता है, क्योंकि वो नहीं जानता कब्र दरअसल वो गेटवे है जहाँ से गैलेक्सी शुरू होती हैं, और जो आगे की ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की है, ना ही अरबों साल है और ना ही ट्रिलियंस ईयर। बस वो तो बाकी रहने वाली ज़िंदगी है, चाहे वो जन्नत की ज़िंदगी हो या फिर जहन्नम की। ये तो खालिक़ कायनात ने तय करना है कि वो किन आमाल की बिना पर ऐश व इशरत में रहेगा या फिर अज़ाब ही अज़ाब होगा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ इसने तकसीम और बांटा हुआ होगा वही सामने आएगा। ख़वातीन हज़रात, एक सच्ची कहानी पेश खिदमत है। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ज़लज़ले ऐसे आते हैं कि बैरूनी दुनिया को कुछ इल्म नहीं होता, ना कोई बिल्डिंग गिरती है और ना ही लोग मरते हैं। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर यूँ लगता है जैसे हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी बस सब ख़त्म हो गई हो। नुदरत अज़ीम जी, उसकी ज़िंदगी में भी यही कुछ हुआ। वो कागज़ का टुकड़ा हाथ में लेकर इसे यूँ देख रही थी जैसे वो रिपोर्ट ना हो बल्कि इसका डेथ सर्टिफिकेट हो। बेटी डॉक्टर मिशा को शायद पहले ही शक था, इसीलिए इसने सबसे पहले आनी शैला से अमेरिका में मशवरा किया, जो ऑन्कोलॉजिस्ट थी। यूँ नुदरत को अमेरिका जाना पड़ा, मगर जब वो वहाँ से वापस आई तो खासी मुतमईन थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की राय मुस्बत थी। मगर कैंसर वाले को ज़िंदगी का नहीं, मौत का यकीन होता है। सुने, मुझे उम्रे के लिए ले चलें, इसने अपने महबूब शौहर अजीम से कहा। अजीम ने इसकी जानिब देखा। हाँ हाँ ज़रूर, मगर क्यों ना चंद महीने बाद। मुझे अभी फार्मेसी की छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने अमेरिका जाने के लिए खासी छुट्टियाँ कर ली हैं। अजीम, जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि मुझे पता है मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ऐसा न बोलो नुदरत, अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और फिर तमाम डॉक्टरों ने तुम्हारे मुतालिक मुस्बत राय दी है। अजीम की आवाज़ रूहान सी हो चली थी। इसे तो ये सोचकर ही हौल उठते थे कि कहीं वाकई नुदरत की सुने की आवाज़ मुस्तकबिल में इसके कान ना सुन सकें। सुने, क्या आपको इल्म नहीं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, और मौत के बाद भी तो ज़िंदगी है। नुदरत, अजीम ने एहतजाज किया। मैं तो बस ये सोचती रहती हूँ अजीम कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, और सूरह फजर में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की जानिब लौट चल, तू इससे राज़ी वो तुझसे राज़ी, सो तू मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा और मैं मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। इस कमरे में बस दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही थी। खासी देर खामोशी रही। अजीम की आंखों की नमी नुदरत ने महसूस की। लड़खड़ाती हुई आवाज़ दोबारा कमरे में गूंजी। सुने, मैं एक अच्छी बीवी साबित हुई ना। मैंने हर तरह से आपको खुश रखने की कोशिश की, आपको 2 अदद फरमाबरदार बच्चे दिए, दोनों अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। एक मर्तबा हमारी खासे दिनों बोलचाल भी बंद रही, वो भी उसैद बेटे की वजह से, क्योंकि वो मोबाइल के लिए ज़िद कर बैठा था, और आपका कहना था अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं मोबाइल की, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मगर बेटे का मूड ऑफ हो गया और साथ ही मेरा भी। मैंने भी उसैद की तरफदारी की और यूं कई रोज़ हमारी बोलचाल बंद रही। फिर एक दिन आप बेटे के लिए मोबाइल लेकर आ गए और यूं आपने 2 रूठों को मना लिया। शायद अजीम की आंखों से मोती गिरने वाले थे, मगर नुदरत ने फ़ौरन अपना दुपट्टा इसकी आंखों पर रख दिया
عظیم میری خواہش ہے کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ اور پھر ندرت کے بس میں بھی نہ تھا کہ عظیم کی ہچکیاں روک سکے۔ عظیم کا دل بیٹھا جا رہا تھا، بس یہی سوچ کر کہ نہ جانے یہ کینسر کتنے دن کی اور مہلت دے گا۔ پھر کچھ ماہ بعد وہ عمرے کے لیے بھی چلے گئے۔ مسجد نبی کے صحن میں بیٹھ کر ندرت نے بیٹی میشا سے کہا، انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتا، مگر اس کی پلاننگ اس مختصر سی زندگی کے لیے بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے۔ سوچتی تھی تم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کروں گی، ایک کا ولیمہ تو دوسری کی رخصتی، ایک بیٹی جائے گی تو دوسری اس کی جگہ آ جائے گی، میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ میں ایسا کر سکتی ہوں نا میشا؟ کیوں نہیں مما، آپ دنیا کی سب سے اچھی مما ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ میشا کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ مما کو خوش رکھنے کے لیے کیسے مسکراتی ہے۔ چراغ بجھنے سے قبل بھڑکتا ہے، اس کی لو پھڑپھڑاتی ہے۔ سنیے، وہ امی کے پاس لے چلیں مجھے، ان سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اور پھر عظیم ندرت کو لاہور لے گیا، اپنی ساس کے پاس، جو خود بھی عرصے سے بیمار تھیں، کسی کو بھی نہیں پہچانتی تھیں۔ ہاں، بیٹی داماد کو بڑی مشکل سے یاد دلانے پر پہچانتی تھی۔ اچھا، میری لاڈو آئی ہے اپنے میاں کے ساتھ، مگر لاڈو تو پھر واپس چلی جائے گی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو لاڈو بلاتی تھی۔ ندرت ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ عظیم کا رشتہ آ گیا۔ اماں کہاں رخصت کرنے والی تھیں اپنی اکلوتی بیٹی کو اتنی جلدی، مگر ان کے بڑے بیٹے کا عظیم دوست تھا، اس نے تعریفوں کے انبار لگا دیے اور ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی دلہن بن گئی۔ محبت کیا ہوتی ہے اسے شادی کے بعد علم ہوا، جب عظیم نے اس کی چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کا یوں خیال رکھنا شروع کر دیا جیسے وہ بچی ہو۔ تم روز دوپہر کے کھانے میں دہی ضرور لیا کرو، یہ پیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور عظیم روز اس کے لیے دوپہر کو فریش دہی لے کر آتا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہنی مون کے لیے کہاں چلیں؟ عظیم نے شادی کے خاصے دنوں بعد پوچھا۔ اس سے اچھی جگہ کیا اس زمین پر کوئی اور ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، پھر یہاں سے کہاں جانا؟ اور عظیم کے لاکھ اصرار پر بھی وہ کہیں اور جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ ماں سے گلے لگ کر نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے ایسی محبت ہو گئی کہ لوگ انہیں مثالی کپل کہنے لگے۔ اب تو مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی نا؟ ماں نے پوچھا تو اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، ماں شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ شاید مرنے والے کو اپنی موت نظر آنے لگتی ہے، مگر ندرت نے اپنے کسی عمل سے کبھی بھی اپنے آپ کو دکھی نہیں ثابت کیا۔ ایک دن بڑے موڈ میں اس نے عظیم سے پوچھا، سنیے، میں تو اگلے جہاں میں چلی جاؤں گی، جہاں زندگی تو ہے مگر اس کی نوعیت مختلف ہے۔ عظیم بس اس کے جانب دیکھے جا رہا تھا۔ میرے بعد بچوں کا خیال رکھیے گا، مگر ویسے تو وہ بڑے ہو گئے ہیں، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کا خیال کون رکھے گا میرے بعد؟ تو ایک عدد بیوی لے آئیے گا تاکہ وہ آپ کے اکیلے پن کو دور کر سکے، آپ کا خیال رکھ سکے۔ ندرت، عظیم نے احتجاج کیا، میں اس بیڈ روم میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس الماری میں تمہارے ڈریسز ہی رہیں گے ہمیشہ، اس ڈریسنگ ٹیبل پر تمہارا ہی سامان رہے گا ہمیشہ۔ ہاں، کبھی کبھی میں تمہاری پرفیوم لگا کر جب باہر جاؤں گا تو دوست بولیں گے، تم نے تو لیڈیز پرفیوم لگا لیا عظیم، تو میں جواب دوں گا، نہیں، یہ پرفیوم نہیں، ندرت کی یاد ہے جس نے میرے وجود کو ڈھانپ لیا ہے۔ اور پھر عظیم رو پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ ندرت نے آنسو نہ بہائے ہوں، اس نے بیٹی اور بیٹے سے عظیم کے سارے کپڑے پریس کروا کر الماری میں ٹانگ دیے، فریج اس کے پسند کے کھانوں سے بھر دیا، اس کی ٹیبل کی سیٹنگ کروائی اور خوب روئی۔ میں آنے والی زندگی سے خوف زدہ نہیں ہوں، مگر میری فیملی میرے ہمراہ نہ ہو، وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سنیے، وہ مجھے ایک سرنگ نظر آ رہی ہے، اس کے دہانے سے روشنی پھوٹ رہی ہے، یہ ہاسپٹل میں اس کے آخری الفاظ تھے۔ عظیم نے جان لیا کہ اب سنیے کے الفاظ سننے کے لیے اس کے کان ساتھ نہ دیں گے۔ بیٹی میشا کو علم ہو گیا کہ خون کی گردش رکنے والی ہے، دماغ میں آکسیجن کی کمی ہونے والی ہے۔ میڈیکلی اسی کا نام موت ہے کہ جو دل 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، وہ ایک مرتبہ بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں دھڑکتا۔ ندرت چلی گئی۔ وہ کہتی تھی، موت ایسی طلسماتی چیز ہے جس کا ہمیں علم نہیں،
اور عظیم بس ہو کر رہ گیا اپنی فارمیسی، گھر اور مسجد کا۔ پھر ایک دن بیٹی مشا نے مجھے گھبرا کر فون کیا، انکل بابا 4 گھنٹے سے غائب ہیں اور اپنا فون بھی پک نہیں کر رہے، ورنہ تو وہ مسجد بھی جاتے ہیں تو بتا کر جاتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں بیٹی۔ میں نے کئی مرتبہ اسے کال کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے تیزی سے گاڑی نکالی اور سوچنے لگا کہاں جاؤں، کہاں تلاش کروں۔ پھر نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے گاڑی کا رخ آخری آرام گاہ کی طرف موڑ دیا۔ عظیم سر جھکائے ندرت کی قبر پر بیٹھا تھا۔ خاصی دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ اس نے اپنی بیماری میں بہت تکلیف اٹھائی ہے میرے یار، اب وہ چین سے ہوگی نا، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیسی ہوگی وہاں کی زندگی؟ عظیم رو رہا تھا۔ میرے پیارے آج تک کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی واپس بھی تو نہیں آیا۔ پھر میں عظیم کو لے کر ایک سائٹ پر ہو گیا، کیونکہ ایک انسان کو بہت سارے انسان رخصت کرنے آ رہے تھے، اس گیٹ وے کے سپرد کرنے کے لیے آ رہے تھے جس کے آگے گلیکسیز ہیں۔ اب وہ سجین میں رہے گا یا ایلین میں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اختیار تو اس نے انسان کو بھی دیا تھا کہ وہ اپنے لیے کیا منتخب کرتا ہے، جنت یا دوزخ۔ 2 ہاتھ دیے تو کیا اس سے خیر بانٹی یا کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا؟ ان ہاتھوں میں خدا کا کلام تھاما یا پھر آگ برساتی ہوئی، موت کے سپرد کرتی ہوئی گن؟ زبان دی تو کیا اس سے شیرینی تقسیم کی، لوگوں کی تسلی اور امید کا سامان کیا، یا پھر اس زبان سے تلخیاں، گالیاں اور نفرتیں اگلیں؟ اسی طرح دوسرے اعضاء، پیر، آنکھ، کان اور جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا۔ خواتین و حضرات، ہم اگر اپنے اللہ سے ڈرنے کے بجائے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو پھر سب کچھ بدل سکتا ہے، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کی ہر بات مانتا ہے، چاہے وقتی طور پر وہ بات بری لگے۔ ماہ برکت کی آمد ہے، آئیے رب سے دوستی کر لیں اور محبت قائم کریں۔ پھر اس محبوب نے بڑی بڑی سیلیں لگانی ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آئیے آگے بڑھ کر نیکیاں لوٹ لیں، اس شیطان سے قطع تعلق کر لیں جسے رب خود بھی پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ آئیے اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بریک ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔